على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں درود پاک کی تعلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور حق جس میں بلا وہ گھر ابو طالب کا ہے. نور حق جس میں بلا وہ گھر ابو طالب کا ہے. اور ایک امام ایک پیغمبر ابو طالب کا ہے. اور بدر سے لے کر کربلا تک جا کے تو دیکھ لے. بدر سے لے کر کربلا تک جا کے تو دیکھ لے. خون جتنا بھی بہا ہے سب ابو طالب کا ہے. مجھے تقریر نہیں کرنا ہے اس لیے ہماری طبیعت خراب ہے، لیکن سرکار کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کی جسارت کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور حق سننے اور حق سمجھنے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انظر الی علی عبادہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مستدرک حاکم اور سوائے کے محقق حضرت حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اور فضل الخطاب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آپ لوگ جو بیٹھے ہو یہ ضائع نہیں جا رہا ہے، آپ عبادت کر رہے ہو، کیونکہ جب سے بیٹھے ہو اس وقت سے لے کر اب تک علی کا ہی ذکر سن رہے ہیں. اور یہ رات بھی انہی کا ہے، یہ دن بھی انہی کا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ذکر علی عبادہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب نہیں بول رہے ہو؟ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہم لوگ جلسہ نہیں سن رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. اسی کا نام عبادت ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رسول کہہ رہا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. میں آپ کو بتاؤں، جا کے حاجی صاحبان سے پوچھو، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر کے آئے ہیں، لوگوں سے پوچھ کر کے بتاؤ مسجد نبوی میں منبر کتنے جینے کا بنا ہوا ہے؟
تو ہم لوگ تو دیکھے نہیں ہیں، لیکن حاجی صاحبان دیکھ کر آئے ہیں، وہ بتائیں گے۔ مسجد نبوی میں جو منبر بنا ہوا ہے جس پہ میرے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، وہ منبر 4 زینوں کا بنا ہوا، مقام علی بتا رہا ہوا، وہ منبر 4 زینوں کا بنا ہے، اور سب سے اونچے زینے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، خلافت چنی گئی، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا۔ اور جب وہ مسجد نبوی کے اس منبر پر پہنچے تو جس منبر پر نبی بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اس کے نیچے والے زینے پہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ کر کے خطبہ ہمیشہ اسی دوسرے خطبے پہ زینے پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، خلیفہ بنے، اور خلافت کے منزل پر جب فائز ہوئے تو جب مسجد نبوی کے اس منبر کے قریب پہنچے تو ایک تو حضرت ابوبکر نے چھوڑ دیا تھا، دوسرے کو حضرت عمر نے چھوڑ دیا، کیونکہ دوسرے زینے پہ حضرت ابوبکر بیٹھے تھے، اب یہ تیسرے زینے پر بیٹھ گئے، اور تیسرے زینے پر بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں عوام کو۔ اور جب ان کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا نمبر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوتے ہیں تو یہ تیسرے بالکل لاسٹ والے زینے پر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ 4 ہی زینہ بنا ہوا، 4 زینہ بنا تھا، ایک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، دوسرے پہ حضرت ابوبکر بیٹھے، تیسرے پہ حضرت عمر بیٹھے، چوتھے پہ حضرت عثمان غنی بیٹھے، اب کوئی زینہ نہیں بچا ہے، اور چوتھے نمبر پہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور جب خلیفہ بنا دیا گیا تو حضرت علی مولائے کائنات علیہ السلام نے نبی کا امامہ پہنا اور نبی کا امامہ باندھا، نبی کا جبہ و دستار پہنا، اور سنگناتے ہوئے جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی منافقوں سے بھری ہوئی تھی، اس میں تمام منافق بیٹھے ہوئے تھے، صحابی رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اب لوگ آپس میں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں، اب تو کوئی زینہ بھی نہیں بچا ہے، علی آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں؟ قربان جائیے، علی کے مقام کو دیکھو مسلمانوں، علی جب بناتے ہوئے منبر پر پہنچتے ہیں، پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، چوتھے زینے پہ جا کے علی بیٹھ جاتے ہیں جس پہ نبی بیٹھا کرتے تھے۔ اب منافقوں کی سیوا بدل جاتی ہے۔ چوتھے زینے پر مولائے کائنات جب بیٹھتے ہیں، مجمع کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو مشاہدہ فرماتے ہیں کہ آپس میں لوگ فٹبال کر رہے ہیں ایسے، یہ بڑے بڑے لوگ آئے، نیچے والے پہ بیٹھے ہوئے سنگرائے کے جائے اوپرے بیٹھے، کیا کانا پھوسی کر رہے ہو؟ کہا آپ نے تو نبی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کہا مسلمانوں یاد رکھو، میں وہ علی ہوں، یہ تو لکڑی کا منبر ہے، علی نبی کے 2 سے مقدس، علی کا یہ قدم تو نبی کے کندھے پہ جا چکا ہے، یہ تو منبر ہے لکڑی۔ علی کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو مسلمان، جب تک کہ تم علی کو نہیں سمجھ پاؤ گے
تمہیں اسلام نہیں سمجھ میں آیا، تم اسلام ہی کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ آپ ایسے بھٹکتے رہو اور بھٹکانے والے بھٹکاتے رہیں گے، لیکن اسلام تک پہنچ نہیں سکتے ہو، اور ایسے ہی چنے گوریاں کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ علی کا ذکر کرنا نبی نے فرمایا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حسینی لوگ ہیں وہ علی کو خدا نبی سے بڑھا دیتے، پیغمبروں سے بڑھا دیتے۔ میں یہ بھی نبی کی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کان کھول کر کے سن لو کہ علی کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں یا علی دم کا دمی، لحم کا لحمی، قلب کا قلبی، روح کا روحی۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ اے علی تمہارا خون ہمارا خون ہے، تمہارا دل ہمارا دل ہے، تمہارا گوشت ہمارا گوشت ہے، تمہاری روح ہماری روح ہے، تمہاری نفس ہماری نفس ہے۔ مسلمانوں بتاؤ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رسول کہہ رہا ہے۔ اب بتاؤ جو رسول جس علی کو اپنا روح کہہ رہا ہے، اپنی روح کہہ رہا ہے، اپنا گوشت کہہ رہا ہے، تو کیا نبی کے جسم سے گوشت الگ ہو جائے گا، اس کا خون الگ ہو جائے گا، اس کا دل الگ ہو جائے گا، اس کی روح الگ ہو جائے گی؟ جو علی کی روح ہے وہی نبی کی روح ہے، اور علی کے مرتبے کو سمجھنا ہے تو آئیے میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مشہور و معروف حدیث ہے، تمام علماء کرام آپ کو پڑھ کے سنا گئے ہیں اور میں بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھایا نہیں ہے، صرف سنایا ہے۔ میں نے بھی پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے اور آج بھی پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب آپ اس کو سمجھ کر کے چلو کہ نبی کس کس کے مولا ہیں۔ معراج کی رات اس مقام مسجد اقصی میں 1,24,000 تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام کی امامت میرے نبی نے فرمائی ہے۔ تو جو 1,24,000 انبیاء 2,24,000 انبیاء کرام نے میرے نبی کو مولا مانا ہے، امام مانا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اگر میرا نبی آدم کا مولا ہے تو علی بھی آدم کا مولا ہے، میرا نبی روح کا مولا ہے۔ ہم سب کا مولا لوگوں کا یہ قیاس ہے اور اسی گاؤں میں آواز اٹھتی ہے کہ یہ جو عربی لوگ ہیں، جو حسینی لوگ ہیں، یہ علی کے مرتبے کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نہیں بڑھاتا، میرا نبی نے بڑھایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1,24,000 تقریباً 2,24,000 پیغمبروں کے مولا ہیں، اور میرے نبی ہی نے کہا ہے جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ وہ آدم کا بھی مولا علی اور نوح کا بھی مولا علی، ابراہیم کا بھی مولا علی، اسماعیل کا بھی مولا علی، اسحاق کا بھی مولا علی، موسیٰ کا بھی مولا علی، عیسیٰ کا بھی مولا علی۔ 1,24,000 پیغمبروں کا مولا علی۔ من کنت مولا فہذا علی۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں ہر دور میں
कोशिश तो बहुत की गई लेकिन सूफी साहब ने जो कहा उसके एक से हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा कहते हैं प्याले को। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। और मेरे अली को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया के समझ में तो कलंदर अभी और भी कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। एक बात ये बताओ मुसलमानों, शरीयत से जो हुक्म फरमाया है कि आप जो भी कोई काम करो तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म शरीयत में दिया है कि नहीं दिया? और जब आप कोई काम शुरू करते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हो कि नहीं? मुखालिफ भी बिस्मिल्लाह पढ़ता है, मुआफिक भी बिस्मिल्लाह पढ़ता है। हर काम में अगर नहीं पढ़ता तो कुछ कामों में तो पढ़ता होगा। बिस्मिल्लाह पढ़ता जरूर है, लेकिन जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हो उसमें पहला लफ्ज कौन है? पहला हरफ ये है ना। मैं आपके जहन में उतारना चाहता हूँ, अली के मुकाम को दिखाना चाहता हूँ। आप नमाज पढ़ते हो तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ता है, वहीं से शुरू होता है। कोई काम करोगे तो बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। और बिस्मिल्लाह का पहला हर्फ बे है। क्या है? बे है। और बे बनता कैसे है? जब सोसे के नीचे एक नुक्ता लिख दिया जाता है तब वो बे बन जाता है। और बे के नीचे जो नुक्ता है वो नुक्ता अली है। और जब कोई काम तुम शुरू करते हो तो पहले अली से शुरू करते हो मुसलमान। पहले बिस्मिल्लाह को समझो। बिस्मिल्लाह के नीचे बे के नीचे जो नुक्ता है वो अली ही है। और जब तक कि तुम अली का जिक्र नहीं करोगे तुम्हारे काम में बरकत नहीं हो सकती है। चाहे इबादत करो, चाहे रियाजत करो, जो भी कुछ करोगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा। और बिस्मिल्लाह ही बे का जो बे का नुक्ता वो बे का लफ्ज़ बे जो है वही अली है। नहीं समझ पाए तो अली के मुकाम को हर कोई नहीं समझ सकता। ये सब अली वाले ही समझ पाएंगे। अब इतने जुमले में सुबह न जाने कैसी कैसी बातें होंगी, है ना। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको हिदायत अता फरमाए। और जिस दीन पर ख्वाजा गरीब नवाज हमें और आपको बता कर गए हैं उसी दीन पर कायम और कायम रखे। और जब उठाना हो तो उसी दीन पर उठाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। जलाले कुब्बे खजरा सलाम कहता है। चमन का हर गुला गुंचा सलाम कहता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम। चिराग मस्जिद मिंबर सलाम कहता
کہتے ہیں علی و فاطمہ شب پر سلام کہتے ہیں خدا گواہ کہ نانا سلام کہتے ہیں خدا گواہ کہ نانا سلام کہتے صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلاۃ والسلام علیہ رحمۃ اللہ صلاۃ والسلام علیہ رفیع اللہ باذن اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ خدا کے واسطے چار یاری واسطہ کے واسطے واسطے خاتون کے یا مصطفیٰ واسطے حضرت حسین کربلا چار معصوم کا سفر پھول ہم سب کی دعوت کیجیے حضرت قبول خواب میں دیدار اپنا دیجیے جن کے آمد کے شفاعت کیجیے در پڑے کی دستگیری کیجیے دو جہاں میں آبرو رکھ دیجیے گرج میں آسی بہت نروسیا آخر اشکمت میں ہوتے سوا میرے رہبر میرے حاجب میرے پیر شاہد ہوا حالف رب قدیر ہر گھڑی رحمت تیری درکار ہے جب تک در کرم کا دو تو بیڑا پار ہے قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ جتنے بھی حاضرین حاضر آئے ہیں مولا ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور عطا فرما اور محب کے اہل بیت بنا اہل بیت کی محبت میں جینے کے چلا جب تک ان کی زندگی رہے اور جب موت آئے تو اہل بیت کی محبت میں موت آئے باری تعالیٰ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول کر لے اس میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو شفائی کلی عطا فرما دے اور اگر اس میں سے کوئی قرضدار ہو قرض کی ادائیگی عطا فرما دے ہم میں سے اگر کوئی بے اولاد ہو تو اس کو اولاد صالح عطا فرما دے اور ہم تمام لوگوں سے وہ کام لے جس میں تو راضی ہو تیرا محبوب راضی ہو وہ کام نہ لے جس میں تو ناراض ہو تیرا محبوب ناراض ہو یا رسول اللہ ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما کر کے اور باوردہ بے بلا افطارہ کشتی ضعیف آرے شکستارہ سکستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد یا معین الدین چشتی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک منٹ ایسے کھڑے رہیے۔ ایک ضروری بات ہم آپ سب سے نوجوانوں سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بہت مؤدبانہ التماس کرتے ہیں عاجزی انکساری سے کہ آج شب عاشور ہے، 9ویں رات ہے، ہمارے علاقے سے لوگ آئیں گے، شنکر پور ہو یا بھولا پور یا اور دیگر گاؤں سے، اس میں کوئی انتشار نہیں پیدا کرنا، آپس میں سب بھائی بھائی مل کے اگر ڈھول بجانا ہے ڈھول بجائیں گے، کوئی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے، بس سب سے ہم التجا کرتے ہیں محبت سے، سب اپنا پریوار ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنے گاؤں کے ہیں،